بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن على جبين سعادتي وأفكاري بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج الحمدللہ 9واں روزہ ہے اور یہ ابھی صبح کا ٹائم ہے، اور سحری کرنے کے بعد پہلے میں نے نماز پڑھی اور ابھی میں تلاوت کر رہی ہوں۔ ویسے تو آپ لوگوں کو میرا تھمبنیل دیکھ کے سمجھ آ چکی ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ الحمدللہ یہ بہت زیادہ بہترین عمل ہے، اور یہ سارا عمل قرآن پاک سے ہے، کہیں ادھر ادھر سے یا کسی پیر فقیر کے وظیفے کچھ بھی نہیں ہے کہ جو 40 دن کرنے، اور کوئی کہتا ہے کہ الٹے ہو جاؤ، کوئی کہتا ہے سیدھے ہو جاؤ، اور کوئی کہتا ہے ایک ٹانگ کھڑی کر کے پڑھو۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، سب کچھ ہمارے اپنے قرآن پاک سے ہے۔ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ مجھے امید ہے 100% وہ آپ لوگوں کو فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ اور نہ ہی میں یہ دعوے کرتی ہوں کہ میں بہت پرہیزگار ہوں اور آپ میرا بتایا ہوا یہ عمل کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بھی ایک خطا کار انسان ہوں، گنہگار انسان ہوں، گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں، خطا مجھ سے بھی سرزد ہو جاتی ہے، مگر اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو وہ آ کے توبہ کرے، باوضو ہو کے وہ اللہ پاک سے دعا کرے، پاک صاف ہو کر۔ انشاءاللہ کبھی بھی اللہ پاک کسی بھی مسلمان کی یا کسی بھی انسان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ پاک کی ذات تو وہ ہے جو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتی ہے، جو بے زبان پرندوں کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتی، اور صبح پرندے گھر سے نکلتے ہیں، شام کو وہ پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ تو اللہ پاک تو بہت زیادہ رحمان ہے، وہ تو ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے کرم کے محتاج ہیں۔ وہ اسے ہماری عبادتیں نہیں چاہیے، ہمیں عبادت کر کے اس کو منانا ہے۔ ہم جس کام کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں تو وہ کام ہمیں کرنے ہیں۔ جو فرائض ہمارے ذمے ہیں، جو عبادات ہمارے ذمے ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو وہ تو ہمیں ہر حال میں ادا کرنے ہیں، اور ہمیشہ اسی کوشش میں رہیں کہ اپنے فرائض پورے کریں اور اللہ پاک کی نافرمانی نہ کریں۔ اور یہ عمل جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں الحمدللہ یہ بہت زیادہ فائدہ مند عمل ہے، اور انشاءاللہ یہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک ہمیشہ جو بھی دکھ پریشانی اور مصیبت آ جاتی ہیں ہم لوگوں پہ وہ دور کر دیتے ہیں اپنے کرم سے، اور اس کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے۔ تو ابھی جو عمل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دے گا، اور آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو جو چیزیں میں شیئر کر رہی ہوں۔ اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ عمل کرنے کے لیے بالکل فری ہو جانا ہے۔ اگر آپ بیزی ہو، آپ کا کوئی ضروری کام ہے، وہ آپ لوگ ختم کر دو اس کے بعد، اور اگر نماز پڑھ کے آپ لوگ فری ہو تو آپ لوگ یہ عمل کرو، بہت اچھا ہے۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد فری نہیں ہو تو خیر ہے، جب بھی آپ فری ہوتے ہو تقریباً 1-1.5 گھنٹہ آپ لوگ اس عمل کو دو۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے، 2 رکعت یا 4 رکعت نفل آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ عمل سٹارٹ کرنا ہے۔ تو 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے سورہ رحمان پڑھنی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ سورہ رحمان پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے سورہ رحمان پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 4 کل پڑھنے ہیں، اور 4 کل پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ انشاءاللہ اس عمل کے وسیلے سے آپ لوگوں کے تمام رنج، دکھ اور جو بھی آپ لوگوں کی حاجت ہوگی، انشاءاللہ جو بھی آپ لوگوں کی خواہش ہوگی، جس بھی عمل میں آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے، جس بھی چیز کے لیے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، جو مسئلہ ہے، جو آپ لوگوں کی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے، جو چیز بھی ہے،
इंशाल्लाह हर मामले में इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों की मदद करेंगे। ये अमल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ के अपनी उस हाजत को, अपनी उस ख्वाहिश को, अपनी उस मुश्किल की वजह को, जो भी वजह हो आपने अपने दिल में लानी है और उसको तसव्वुर करना है कि इस हाजत के लिए या इस मुश्किल के लिए या इस ख्वाहिश के लिए मैं ये अमल कर रही हूँ। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस वजीफ़े को आज़मा चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी मुझ पर कोई मुसीबत, परेशानी, दुख आता है, मैं फ़ौरन यही वजीफ़ा पढ़ती हूँ। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, ना ही किसी से कोई सवाल किया। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जब भी कोई भी परेशानी आती है ना, तो मैं फ़ौरन से यही वजीफ़ा करती हूँ, यही अमल करती हूँ। और अल्लाह पाक के फज़ल करम से अल्लाह ख़ुद ही करम कर देते हैं और अल्लाह पाक किसी तरीके से मेरा वसीला बना देते हैं और मुझे किसी से सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो सूरह यासीन पढ़ ली, उसके बाद सूरह रहमान पढ़ ली, उसके बाद सूरह यासीन पढ़ ली, उसके बाद 4 कुल पढ़ लिए, उसके बाद 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ ली और उसके बाद आप लोगों ने फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। और दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद फिर जो दुरूद आपने पढ़ना है माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और उस दुरूद का नाम है दुरूद तंजीना। कुछ लोग हमारे यहाँ तुनजीना कहते हैं, कुछ लोग तुनजीना कहते हैं, कुछ तंजीना कहते हैं और मैं तंजीना इसलिए कहती हूँ कि हमारी उर्दू ज़बान में आसानी से बोला जाता है और ज़्यादातर लोग तंजीना ही बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को साथ मैंने ये फ़ोटो भी अटैच कर दिया है जो वाक़या मैंने बचपन से पढ़ा था, ये कश्ती वाला। आप लोगों ने भी सुन रखा होगा कि जो एक बुज़ुर्ग थे और उन लोगों की कश्ती तूफ़ान में फंस चुकी थी और अचानक से उनके ऊपर गुनूदगी तारी हुई थी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी उन बुज़ुर्ग को। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि आप पूरे कश्ती के जो सवार हो सब ये दुरूद तंजीना 1000 मरतबा पढ़ो। और उन्होंने अभी 300 बार पढ़ा था कि वो तूफ़ान टल गया था। तो बहुत ज़्यादा इसकी फ़जीलत है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फरमाया है कि ये चीज़ आप लोग पढ़ो, ये दुरूद आप लोग पढ़ो अपनी दुख मुसीबतों परेशानियों के लिए और ज़िंदगी की आसानी के लिए, आखिरत की आसानी के लिए। तो बस अब मैंने 11 मरतबा यहाँ पे दुरूद इब्राहीमी पढ़ लिया और उसके बाद अब मैं ये तस्बीह के दानों पर स्टार्ट कर रही हूँ दुरूद तंजीना। अल्हम्दुलिल्लाह से दुरूद तंजीना मुझे हिफ्ज़ हो चुका है क्योंकि अम्मी के घर हमेशा दुरूद तंजीना पढ़ते हैं सब। और ये चीज़ मैंने अपनी अम्मी से सीखी। अम्मी को जब भी कोई हाजत होती है अम्मी 4 जुमेरात जो है ये दुरूद तंजीना पढ़वाती हैं। पहले 1100 दफ़ा पढ़वाती हैं और चौथी जुमेरात को 3000 मरतबा पूरा पढ़ाती हैं। और जब भी अम्मी को कोई हाजत होती है तो ये ऐसा होता है कि 3 बार पहले पढ़ लो और फिर वो हाजत जैसे पूरी हो जाती है तो शुक्राने के जैसे नियत से आप लोग चौथी मरतबा पढ़वा लो। तो माशाल्लाह ये दुरूद आप लोगों ने लाजमी से पढ़ना है और इसका फ़ायदा आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। ये जो अमल मैंने बताया है इसका फ़ायदा आप लोग लाजमी मुझे बताना है। और यहाँ पे बस अब ये एक और काम हम लोग करवाने जा रहे हैं। अभी हमारे KPK में टीचिंग की पोस्ट आई हुई है PST की और अभी उसके लिए मैं जा रही हूँ फॉर्म सबमिट करवाने और मेरे भाई ने सारा वहाँ पे काम करवा चुका है, खाली मुझे जाके वहाँ पे बायोमेट्रिक करवानी थी। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, अभी बायोमेट्रिक के लिए हम निकलेंगे। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि ना आप लोगों ने रमज़ान शरीफ में इतना बाबरकत महीना है और इस महीने में आप लोगों ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मेरा ये टेस्ट जो है कामयाब करे और ना कामयाबी से बाकी लोग भी पास हो जाएं और अल्लाह पाक मुझ पे भी करम करे कि मेरा टेस्ट भी पास हो जाए। और एक मैंने PST की पोस्ट पे अप्लाई किया और एक मैंने TT की पोस्ट पे अप्लाई किया है। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग मौसम देखें, बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम बना हुआ था। और बस अभी हम अपने अब्बू की शॉप की तरफ जा रहे हैं और ना यहाँ पे अभी शॉप पे हम लोग पहुँच गए थे। और यहाँ पे मेरे भाई ने ना दोनों पोस्ट पे अप्लाई कर दिया था और ये जो बायोमेट्रिक का फॉर्म था ये हम लेके बायोमेट्रिक वालों के पास गए थे और वहाँ पे जैसे मेरे फिंगरप्रिंट्स लगे और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और यहाँ पे मेरी बहन अफ्तारी की तैयारी कर रही थी और वो चना चाट बना रही थी यहाँ पे।
اور میں ولاگز بنانے میں بہت زیادہ سستی کرتی ہوں. ایک ولاگ بنا کے پھر بھاگ جاتی ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوبارہ میں نے ولاگ بنانا ہے. اور نا اس بات پہ مجھ پہ سب غصہ بھی کرتے ہیں, امی بھی غصہ کرتی ہیں کہ صحیح سے ولاگ بنایا کرو اپنے اور اپلوڈ کیا کرو, کیونکہ یوٹیوب پہ ڈیلی ولاگ اپلوڈ کرو گے تو چینل وائرل ہوگا. میں بس مایوس ہو جاتی ہوں ٹائم سے پہلے کہ میرا چینل وائرل نہیں ہو رہا, تو میں ولاگ بنانے میں سستی کر دیتی ہوں. لیکن پھر ہفتہ 15 دن میں غائب ہو جاتی ہوں, پھر میرا ایک ولاگ آتا ہے, پھر میں غائب ہو جاتی ہوں. لیکن انشاءاللہ ابھی آج سے میں پوری کوشش کروں گی کہ نا میں ڈیلی کے ولاگز اپلوڈ کروں انشاءاللہ. اور یہاں پہ نا میرے ابو سارے جو افطاری کا سامان تھا وہ لے آئے تھے. یہاں پہ فروٹس وغیرہ بھی تھے, اور اسٹرابری, اورنجز وغیرہ, ایپل, سارا کچھ یہاں پہ ابو لے آئے تھے. اور نا پھر بس ابھی نے ہم کٹنگ کریں گے اور افطاری کا سامان ریڈی کریں گے. سالن میری سسٹر نے بنا لیا تھا اور وہ چاٹ بنا رہی تھی, اور باقی یہ جو فروٹس ہے تو یہ میں کاٹ لوں گی, کیونکہ ابھی ہم لوگ وہاں بایو میٹرک کے لیے گئے ہوئے تھے. پیچھے وہ بیچاری اکیلی کام کر رہی تھی اور ابھی میں اس کے ساتھ انشاءاللہ ہیلپ کروں گی. اور اس کے بعد یہ یہاں پہ ابو اس کے لیے سامان لائے تھے. ایک فیس واش تھا, اور ایک سن بلاک تھا, اور ایک نیویا کا موئسچرائزنگ لوشن تھا. اور یہاں پہ ہماری چنا چاٹ بھی تیار ہو چکی ہے. اور نا یہ دوسرے دن میں آپ لوگوں کے لیے یہ وائس اوور کر رہی ہوں, اور اس ٹائم میرا گلا اور زبان بالکل خشک ہو گیا ہے روزے کی وجہ سے. اور یہ نا چھولے پائے کا سالن تھا, اور یہ دودھ ڈبے میں نکالا ہے, اور یہ سحری کے ٹائم کا سالن آیا ہے. اور ہمیشہ سے ابو لوگوں کے گھر نا ہم لوگ جب سحری کرتے ہیں تو چھولے کا سالن ہی کھاتے ہیں. اور یہ یہاں پہ کھجور ہو گئی, اور یہاں پہ نا میری بھائی نے وہ چھوٹی سموسیاں بنائی تھی. یہ نا ساری اس نے گاجر اور چکن اور جو بند گوبھی وغیرہ سارا پتلا پتلا کاٹ کے, اور اس سبزیوں کے نا یہ اس نے سموسے بنائے تھے اور فریز کر کے رکھے ہوئے تھے سب. اور ابھی میری بہن یہاں پہ فرائی کر رہی ہے. اور یہ میرے ابو لائے تھے سوہن حلوہ, اور جہاں پہ دودھ بکتا ہے وہیں پہ, جہاں سے ابو لوگ دودھ لیتے ہیں وہیں سے یہ بھی بنا ہوا ملتا ہے, وہیں پہ تازہ بن رہا ہوتا ہے. اور یہاں پہ میرے بھائی نے بنایا تھا اسٹرابری اور کھجور کا ملک شیک. اور آپ لوگوں نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری افطاری کیسے لگی, اور جو عمل میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے وہ بھی پڑھ کر لازمی اس کے فائدے میرے ساتھ بھی شیئر کرنے ہیں, اور اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگ پہلے سے پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا ایکسپیرینس ہے. اور یہاں پہ الحمدللہ ہماری افطاری تیار ہو چکی تھی, اور آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ عمل اور یہ ویڈیو کیسی لگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا.